السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 256 تا 258 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں. یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے. بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں. ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب یعنی مشرق سے، تو اس کو پچھم یعنی مغرب سے لے آ. تو ہوش اڑ گیا کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. یا اس کی طرف جو گزرا ایک بستی پر، اور وہ مسمار ہوئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر. بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا. فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم. فرمایا نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے. اور اپنے کھانے پینے اور پانی کو دیکھ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں. اور ان ہڈیوں کو دیکھ، کیونکہ ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہاں اس کی تفسیر ختم ہوتی ہے.
ترجمہ ختم ہوتا ہے، اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تفسیر: کفر و ضلالت کی ایمان و ہدایت کی روشنی اور غرور و تکبر پر اور تمام زمین کی سلطنت عطا فرمائی، اس پر اس نے بجائے شکر و طاعت کے تکبر و تجبر کیا اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کا نام نمرود بن کنان تھا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدا پرستی کی دعوت دی، خواہ آگ میں ڈالنے سے قبل یا اس کے بعد، تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ یعنی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا شناس کے لیے یہ بہترین ہدایت تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی اس کے وجود کی شاہد ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جس نے اس کو انسانی صورت دی اور حیات فرمائی۔ وہ رب ہے، اور زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو جو موت دیتا ہے وہ پروردگار ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے۔ اس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال جہالت و صفات اور انتہائی بدنصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے بن نہ پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس نے کج بیسی اختیار کی۔ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا مارتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا ہے، اس کو جلانا ہے۔ یہ اس کی نہایت امکانہ بات تھی، کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا، اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔ قتل کی ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا اور بجائے اس کے زندہ کے چھوڑنے کو جلانا کہنا ہی اس کی ذلت کے لیے کافی تھی۔ اقلا پر اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی وہ قاطع ہے۔ اس کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر 1152 پر ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اور اس کا جواب ممکن نہیں، لیکن چونکہ نمرود کے جواب میں شان دعویٰ پیدا ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیری مقدور میں نہیں۔ اے ربوبیت کے جھوٹے مدعی، تو اس سے سہل کام ہی کر دکھا جو ایک متحرک جسم کی حرکت کا بدلنا ہے۔ یہ بھی نہ کر سکے تو ربوبیت کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے؟ اس آیت سے علم کلام میں مناظرہ کرنے کا ثبوت ہوتا ہے۔ بقول اکثریہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تباہ کر ڈالا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا تو آپ نے برائے تعجب کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اور آپ نے اپنی سواری کے ہمار کو وہاں باندھ دیا اور آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہاں لایا، اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازہ سے عرض کیا کہ ایک دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ فرمایا، بلکہ تم 100 برس ٹھہرے۔ آپ نے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہ آئی، اور اپنے گدھے کو دیکھا تو وہ مر گیا تھا،
گل گیا، اعضاء بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنے اپنے مواقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ دوستو یہاں تک اس کی تفسیر بھی تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے، ہمیں قرآن پاک کو صحیح صحیح پڑھنے، ترتیل سے پڑھنے اور سمجھ کر اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے تمام پریشانوں کی پریشانی دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آج جاتے جاتے آپ سے یہ استدعا کروں گا کہ آپ اس پیغام کو پھیلانے میں میری ضرور مدد کریں۔ اس مدد کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، دوسرے دوستوں کو بھی اس کے متعلق بتائیں کہ اس قسم کا ایک پروگرام چل رہا ہے، کیونکہ آپ قرآن پاک کو صرف ناظرہ پڑھنے سے، اس کے مطلب کے بغیر جانے بغیر اگر پڑھنے سے آپ کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو آپ کو اس کو سمجھ کر پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے آپ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم کرے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔